نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنہم منها أذلة وهم صاغرون قالت یا ایہا الملأ کہنے لگی اے سردارو انی القی الی کتاب کریم بے شک ڈالی گئی میری جانب ایک کتاب جو بڑی عزت والی ہے، عزت والا خط آیا ہے۔ انہ من سلیمان بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعلوا علیہ اور مضمون خط اللہ تعلوا علیہ کہ سرکشی نہ کرو مجھ پر، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ قالت یا ایہا الملأ کہنے لگی اے سردارو افتونی فی امری مجھے جواب دو، مشورہ دو میرے معاملے میں۔ ما کنت قاطعة امرا میں کوئی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، حتی تشہدون یہاں تک کہ تم بھی حاضر رہو۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور سخت جنگجو ہیں، والامر الیک اور حکم آپ کی جانب ہے، فانظری ماذا تأمرین بس آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریہ کہنے لگی بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها برباد کر دیتے ہیں اس کو، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ اور کر دیتے ہیں اس بستی والے کی عزت کو ذلت میں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں اس کی جانب ہدیہ، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، پس دیکھنے والی ہوں کس کے ساتھ لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے۔ فلما جاء سلیمان، بس جب آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال تمدوننی بمال، تو حضرت نے فرمایا کیا تم میری مدد کرتے ہو مال کے ذریعے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، بس جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیوں کے ساتھ خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم، لوٹ جائیے ان کی جانب، فلنأتینہم بجنود، پس ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس لشکروں کے ساتھ، لا قبل لہم بہا، نہیں مقابلہ ہوگا، یعنی نہیں مقابلے کی طاقت ہوگی ان کے لیے ان کے ساتھ، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم نکال دیں گے ان کو وہاں ذلت سے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ رسوا ہونے والے ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ النمل آیت نمبر 29 سے لے کر 37 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان افروز واقعہ، اللہ رب العزت نے انہیں حکومت عطا فرمائی اور بے مثال حکومت عطا فرمائی، اور اس حکومت کو انہوں نے اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے آگے شکر کا ذریعہ بنایا۔ اس سے قبل ہم چونٹیوں کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد گزشتہ سبق میں ہدہد کا واقعہ پڑھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پرندوں کا معائنہ فرمایا تو وہاں ہدہد غائب تھا۔ حضرت ناراض ہوئی ہے کہ بغیر اجازت کیے اسے سزا دوں گا یا اسے معاف کر دوں گا اگر کوئی معقول عذر ہوا تو۔ بہرحال ہدہد آ گیا اور اس نے آ کر حضرت کو بتایا جی میں سبا گیا تھا اور وہاں دو عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ ایک تو حکمران ان کی عورت ہے، یہ بات بڑی عجیب لگی، اور دوسرا وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذات جو پوری کائنات کو بنانے والی ہے اس کا سجدہ نہیں کرتے۔ یہ دو باتیں بڑی عجیب لگی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ خبر سچی بھی ہے یا تو نے کوئی جھوٹ کاٹ لیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ پھر حضرت نے خط لکھا اس ملکہ کی جانب جس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، اور خط ہدہد کو دیا، یہ خط لے جا اور ان کو دے، اور پھر ان کا جواب دیکھ کیا ہوتا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ چنانچہ ہدہد صاحب خط لے کر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر مفسرین لکھتے ہیں کہ روشن دان سے اس کے مال میں داخل ہوا، اور جہاں وہ لیٹی ہوئی تھی، اور خط جا کر اس کے اوپر پھینک دیا اس نے۔ اس کی آنکھ کھلی تو پہلے تو اسے یہ
بڑا عجیب و غریب معلوم ہوا کہ نہ یہاں اندر کوئی بندہ آیا ہے اور نہ یہاں پر کوئی ڈاکیا آیا ہے، اور یہ خط جناب کیسے آ گیا؟ تو یہ خط کے پہنچنے کا انداز بھی ایک مرعوب کن تھا، حیرت زدہ تھا اور خوف زدہ تھا۔ حدود صاحب بیٹھے ہیں روشن دان میں، انتظار کر رہے ہیں کہ جناب خط ابھی ملکہ کے پاس تو پہنچ گیا، وہ کیا جواب دیتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک میٹنگ بلوائی، اپنے جو سلطنت کے مشیر تھے، وزیر تھے، ان کو بلایا، بھائی جلدی آؤ، اہم مشورہ ہے۔ سارے اکٹھے ہوئے تو وہ کہنے لگی، قالت یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو یعنی وزیرو، مشیرو، درباریو، انی القی الیہ کتاب کریم، بے شک میری جانب ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ کتاب کریم کیوں کہا؟ عزت والا خط کیوں کہا؟ فرمایا ایک تو اس وجہ سے کہ اس کے آنے کا انداز بڑا عجیب تھا، یہ عام خط اس طرح نہیں آ سکتے۔ دوسرا، چونکہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی مہر بھی اس پر لگی ہوئی تھی، تو وہ سمجھ گئے کہ عام بندے کا خط نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے بادشاہ کا خط ہے۔ اور تیسرا اس میں یہ تھا کہ عموماً وہ جو تحریریں لکھتے تھے اپنے بتوں کا نام لکھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ بہرحال کہنے لگی، انی القی الیہ کتاب کریم، میری طرف ایک سر بمور خط آیا ہے، کتاب کریم شاہی خط آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ خط ہے جی سلیمان کی طرف سے۔ کس کی طرف سے ہے جی؟ اور اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس میں خط کے کچھ آداب، ایک تو یہ ہے کہ خط لکھنے والے کو اپنا تعارف کروانا چاہیے، مبہم بات نہیں کرنی چاہیے کہ میں کون ہوں۔ آج کل کے دور میں خط کا رواج تو بہت کم ہو گیا، الا ماشاء اللہ، اور فون کا، میسج کا یہ رواج ہے۔ تو یہاں پر بھی پہلے تعارف کروانا چاہیے۔ کئی ساتھی فون کرتے ہیں اور جی السلام علیکم، جی کون ہے جی؟ اچھا ہن بھول گئے ہو سانو؟ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی نہیں بھول نہیں گئے لیکن یاد نہیں سوچو، دماغ پہ زور دو کہ میں کون ہوں۔ تو مجھے تو اگر کوئی اس طرح کرے تو میں تو فون کاٹ دیتا ہوں، بھائی ٹھیک ہے جی، جب تک پھر وہ نام میسج نہیں کرتا اس کے بعد نہ اٹھاؤ۔ بھائی ہمارا دماغ اتنا فالتو ہے کہ ہم ہی سوچتے رہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ عقلاً بھی غلط ہے اور شرعاً بھی غلط ہے کہ کسی کو یوں تشویش میں ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے نا، باہر دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ صحابی نے کہا انا یا رسول اللہ، میں ہوں جی، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، آپ نے کہا انا کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام بتاؤ، اپنا تعارف کرواؤ کہ میں فلاں شخص ہوں۔ انا کیا ہوتا ہے؟ میں کیا ہوتی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی کو بھی یہ طریقہ پسند نہیں، اور عام بھی انسان کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے، اس لیے پہلے اپنا تعارف کرواؤ۔ یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اتنا تعارف ضروری ہے کہ بسم اللہ سے بھی پہلے ہونا چاہیے، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا نام پہلے ہونا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر سلیمان پہلے ہے اور بسم اللہ بعد میں ہے، یہ کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں خط کی بات نہیں، خط لکھا ہوا نہیں ہے، یہ ملکہ بلقیس کی بات ہے۔ وہ کہہ رہی ہے نا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ، یہ وہ بتا رہی ہے کہ میری طرف خط آیا ہے اور وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بتا رہی ہے۔ اور اس نے ذکر کرنے میں خط کا پہلے بتایا کہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور بسم اللہ اس میں لکھی ہوئی ہے، یہ بعد میں بتایا۔ ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط صحیح حدیث میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بسم اللہ پہلے لکھی اور اپنا نام بسم اللہ کی متصل بعد لکھا۔ تو یہی ادب ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا جائے اور اس کے بعد فوراً
پھر اپنا تعارف کروایا جائے۔ اور آج کل کے فون کے دور میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہو گیا نا اللہ کا نام، اور پھر فوراً جی میں فلاں شخص بول رہا ہوں۔ اللہ کے نام کے بعد اپنا تعارف اور پھر اپنی مقصودی بات۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی بے شمار فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع، ہر وہ کام جو اچھا ہے لیکن بسم اللہ کے بغیر شروع کر دیا جائے تو وہ اچھا نہیں رہتا، انجام کا اعتبار سے بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر اچھا کام بسم اللہ سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا اکلت الطعام فقل بسم اللہ واذا رکبت الدابۃ فقل بسم اللہ، جب کھانا کھانے لگے تب بھی اللہ کا نام لے، اور جب سواری پر سوار ہونے لگے تب بھی اللہ کا نام لے۔ اذا دخلت الدار فقل بسم اللہ، گھر میں داخل ہونے لگے تب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ غرضے کہ ہر جگہ پر ہر کام میں اللہ کا نام لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اور شیطان باقی شتونگڑوں کو بھی بلا لیتا ہے کہ آ جاؤ، رات کی رہائش بھی مل گئی ہے، کھانا بھی مل گیا ہے، ادھر ہی کھائیں گے ادھر ہی رہیں گے۔ اور اگر اللہ کا نام لے لیا جائے تو شیطان کہتا ہے یہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے نہ یہاں پہ رہائش کا کوئی انتظام ہے، چلو کوئی اور بو تکو، کسی اور طرف چلتے ہیں۔ تو بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیے وہاں بھی فرمایا بسم اللہ پڑھو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے درباریوں ایک بڑا عظیم خط، بڑی عزت والا خط میرے پاس آیا ہے۔ انہ من سلیمان، وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط میں یہ بات ہے کہ بجائے کسی اور کے نام سے اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ کون اللہ؟ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اس خط میں کوئی لمبی چوڑی تحریر نہیں ہے کہ بندہ پڑھ پڑھ کے اکتا آ جائے۔ بعض لوگوں کے میسج اتنے لمبے آتے ہیں بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے یار اسی طرح ہی ہوگا، اتنا لمبا بھی نہیں۔ خط میں اور طوالت اور بے جا باتیں، یا آج کل وائس میسج ہے اس میں اتنا لمبا جناب کہ بندہ سن کے تھک جائے۔ بس مقصودی بات ہو، باقی گپیں جب ملاقات ہوں گی تب ہو جائیں گی نا۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مختصر اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، خط میں یہ ہے بغاوت نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا، اپنی حکومت کی وجہ سے تکبر نہ کرنا۔ واتونی مسلمین، اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار بن کے، فرما بردار ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ اس کے دو مطلب ہے جی، ایک تو مطلب یہ ہے کہ میرے تابع ہو جاؤ، مسلمین فرما بردار ہو جاؤ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، شرک سے توبہ کر لو۔ دونوں مطلب ہی درست ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع جب ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے اور شرک سے توبہ کر لیں گے۔ بہرحال فرمایا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی اور بغاوت نہ کرو اور میرے تابع ہو جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اقتدار ملے، کسی کو حکومت ملے، اس حکومت کو اللہ کے دین کی تبلیغ اور پھیلنے کا ذریعہ بنایا جائے، اپنی عیاشیوں اور اپنی خرمستیوں کے لیے نہیں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، پتہ چلا شرک ہو رہا ہے، فوراً ان کی طرف پیغام بھیجا، نوٹس بھیجا، سیدھے ہو جاؤ اور اس شرک کو چھوڑ دو۔ حکومت اس لیے نہیں ملتی کہ عیاشیاں کی جائیں، حکومت تو اس لیے ملتی ہے کہ اس رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو نافذ کیا جائے۔
یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ۔ حکم اور نظام بھی اسی کا ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا چاہیے۔ بہرحال حضرت نے اس کو لکھا، رات ہو، اب غزوہ بنو قریظہ پڑھ رہے تھے، اس میں ایک بات سامنے آئی کہ غزوہ بدر میں 2 گھوڑے تھے۔ کتنے گھوڑے تھے جی؟ اور غزوہ بنو قریظہ کے وقت 36 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس۔ ترقی ہوئی نا، لیکن کس میں ہوئی؟ جہاد کے سامان میں ترقی ہوئی۔ کیوں؟ کہ مشن یہ تھا کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئی ہیں اسی موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اپنا سامان وہ تیار رکھا ہوا ہے، کیونکہ مشن کھانا پینا یاشیاں نہیں ہے، مشن کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اب وہ مشورہ مزید کر رہی ہے، قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے میرے درباریوں، افتونی فی امری، مجھے جواب دو نا میرے معاملے میں۔ مفسرین بات لکھتے ہیں کہ اوپر بات اسی ملکہ کی ہو رہی تھی نا، قالت، اس نے کہا، اور دوبارہ پھر قالت کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ جب ایک بات ہو رہی ہو تو اگلا جواب آتا تو پھر اس کی طرف سے قالت دوبارہ کہا جاتا۔ یہ دوبارہ کیوں قالت آیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب اس نے یہ بات سنائی تو وہ سارے گویا کہ ہکا بکا رہ گئے اور چپ کر گئے کہ یہ بڑے عجیب بات ہے۔ تو پھر اس نے کہا کچھ فرماؤ، کچھ فرماؤ، چپ ہی کر گئے ہو، کچھ بولو۔ دوبارہ اس لیے اس نے قالت کہا، قالت یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، افتونی، فتویٰ دو مجھے، جواب دو مجھے، فی امری، میرے اس معاملے میں۔ سن کے ہکا بکا ہو گئے ہو، گم سم ہو گئے ہو، کچھ بولو شولو، ان کی کریے، خط تو آ گیا سلیمان کی طرف سے۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں کرنے والی جب تک کہ تم حاضر نہ ہو، یعنی تمہارا مشورہ اس میں شامل نہ ہو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کرتی، تمہارے مشورے کے ساتھ چلوں گی۔ اور یہ اس کی حکومت کی ایک اچھی بات ہے کہ مشورہ آپس میں کرنے کے بعد متفقہ طور پر کوئی کام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مشورہ کر لے اس کو ندامت نہیں ہوتی۔ مثلا ہم نے مشورہ کر لیا فلانا کام کرنا ہے جی، گھر میں کوئی کام تھا، گھر والوں سے مشورہ کر لیا، دفتر میں کوئی کام تھا، دفتر والوں سے کر لیا، بازار میں تھا، مسجد میں تھا، جہاں بھی تھا، مشورہ کر لیا فلانا کام کرنا ہے۔ اب اگر اس کام میں اللہ نہ کرے نقصان ہو گیا، جب سب کا مشورہ ہوگا نا تو پھر شرمندگی نہیں ہوگی، چلو یار ہو گیا۔ اور اگر اپنے سر پہ اکیلا کروں گا اور پھر اس میں ہوگا نقصان، سارا اساں تو پوچھے ہی کہ نہیں، اساں تو دسا ہی کہ نہیں، ہم سے مشورہ ہوتا تو یہ اس طرح نہ ہوتا، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشورہ کرنے والا آدمی کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں کرنے والی جب تک کہ تم حاضر نہ ہو جاؤ، تمہارا مشورہ نہ شامل ہو جائے۔ اب وہ بولے، قالو، کہنے لگے، نحن اولو قوہ، ہم بڑی طاقت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور سخت جنگجو ہیں، لڑائی کرنا بھی جانتے ہیں، ٹینشن نہ لیں جی۔ مطلب یہ ہے کہ لڑائی کا اگر آپ حکم دیتی ہیں ہم تیار ہیں۔ اور آگے کہنے لگے، وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، اور فیصلے کا حکم تو آپ کی جانب ہی ہے، اختیار تو آپ کے پاس ہے۔ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، آپ دیکھ لیجئے جو آپ حکم کرتی ہیں۔ صلح کرنی ہے سلیمان سے تو صلح کر لیتے ہیں، جنگ کرنی ہے تو جنگ کر لیتے ہیں، ہم لڑائی بھی جانتے ہیں، طاقتور بھی ہیں، باقی فیصلہ آپ کے پاس ہے، ہماری طرف سے کوئی آپ کے اوپر نہیں کہ یہ کریں اور وہ کریں، جو بہتر سمجھے فیصلہ دے۔ لیکن وہ ملکہ تھی بڑی سمجھدار ہے، اس نے سمجھداری والی بات کی، کہنے لگی، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریہ، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اس کو برباد کر دیتے ہیں، اس میں فساد کرتے، اور عموماً ہوتا ایسی ہے، جب بھی کسی علاقے میں حملہ ہوتا ہے
تو پھر بربادیاں، تباہیاں، فسادات ہوتے ہیں۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین اور اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں اسے برباد کر دیتے ہیں۔ وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور اس بستی والوں کی عزت کو ذلت میں ملا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور بادشاہ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ جب مقابلے میں بات آ جاتی ہے، جب جنگ چھڑ جاتی ہے، پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ پھر جناب کئی گھر اجڑتے ہیں، کئی عزتیں پامال ہوتی ہیں، اور بہت حالات۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ آمین بہرحال ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر بڑی تباہیاں اور بڑی بربادیاں ہوتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح ہوتا ہے۔ کہنے لگے ایک بندے کو خواب آیا، اور خواب میں اس نے دیکھا کہ میرے گھر بادشاہ آیا ہے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ آئے، بڑا خوش ہوا جناب۔ اس نے جا کے کسی عالم کو یا خواب کی تعبیر جاننے والے کو بتایا، حضرت بڑا پیارا خواب آیا جی۔ کہا کون سا؟ ان کا ہمارے گھر میں بادشاہ آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا چھت ٹیپ ایسی ہے، مکان تیرا گرنے والا ہے، سامان شمان سائڈ پہ کر اور نکل۔ اس نے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ بادشاہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کہیں جاتے ہیں نا تو پھر فساد ہی کرتے ہیں، تو تیرا مکان گرنے والا ہے، نکل یہاں سے، سامان سائڈ پہ کر، خوش زیادہ نہ ہو، یہ تو نقصان ہونے والی بات ہے۔ تو تعبیر عموماً جو تعبیر کا علم رکھنے والے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب بتاتے۔ ایک آدمی نے، یہ گل تھوڑی سی قاضی صاحب نے خلاف بن لی، ایک آدمی نے نا خواب دیکھا کہ میرے گھر مؤذن آیا ہے۔ کون آیا جی؟ مظلوم آیا۔ اس نے جناب تعبیر بھی انہوں نے کہا تیرے اوپر چوری کا الزام لگے گا۔ کہا جی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، سورہ یوسف میں ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ، مؤذن کا معنی اعلان کرنے والا، اصل میں تو یہ ہے نا۔ تو مؤذن نے اعلان کیا قافلے والوں چور ہو، قافلے والوں تم کیا ہو؟ چور ہو۔ فرمایا مؤذن آیا ہے تیرے گھر میں تو لگتا ہے تیرے اوپر کیا لگنے والا ہے جی؟ چوری کا الزام لگنے والا ہے۔ تو معبرین جو ہوتے ہیں وہ تعبیر ایسے واقعات کو سامنے رکھ کر، قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر بیان کرتے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ بادشاہ جب بستیوں میں داخل ہوتے ہیں فساد کرتے ہیں اور عزت والوں کو کیا کر دیتے ہیں جی؟ ذلیل۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح وہ کر دیتے ہیں۔ اب اس ملکہ نے یہ کہا کہ بجائے اس کے ہم مقابلے کریں اور فوج تیار کریں، اور ایسا نہ ہو کہ کل کوٹ کھا کے واپس ہی آ جائیں اور فساد ہو جائے، ملک برباد ہو جائے، لوگ خوار ہو جائیں، اس سارے جھنجال سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں اس کی طرف کوئی مال پیسہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اگر وہ لالچی بادشاہ ہوا تو خوش ہو جائے گا، پیسہ مل گیا جناب، مال مل گیا، اگلے سال پھر بھیج دیں گے، ہر سال کچھ نہ کچھ اس کو دے دیں گے، بس جان چھوٹی رہے گی۔ اور اگر وہ واقعی اللہ کا نبی ہے اور وہ ایمان کی طرف ہی بلانا چاہتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں۔ کہنے لگی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور بے شک میں اس کی جانب ایک ہدیہ بھیجنے لگی ہوں۔ ہدیہ دینا بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو ہدیہ دینے میں چیز کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا کھور ہی کیوں نہ ہو۔ بکری کا کھور اس میں کیا چیز ہوتی ہے، مطلب چھوٹی سی ہڈی کیوں نہ ہو، وہ بھی دے، اور اس کی وجہ سے پڑوسیوں کے تعلقات اچھے ہوں گے اور معاملات بہتر ہوں گے۔ اور ہدیہ دینے کے ساتھ بعض چیزیں انسان جو غصے میں ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں ہماری مسجد میں پروگرام ہو رہا تھا، بیان ہو رہا تھا، ہم نے صفائی کرائی، ساری جناب واش روم وغیرہ صاف کرائے،
ادھر سے جناب ایک بندہ آیا، وہ آ کے لیٹرین میں گھس گیا. مجھے بڑا غصہ آیا، بھائی نماز کا بھی ٹائم نہیں، یہ آگے پھر گندی کرے گا واش روم کو. میں نے کہا صبر کرے، باہر نکلے میں اس کو سمجھاتا ہوں. غصے آ گیا، باہر نکلا اور میں نے کہا یار یہ تمہارے لیے ہم نے صاف کرائی ہیں، یہ جناب بچے لگے ہیں کافی دیر سے جناب صفائی کرتے ہوئے، اور جناب انہوں نے تو نے پھر خراب کر دی. خوب اس کو جھاڑا. تو اس نے کہا جی بس غلطی ہو گئی ہے. اچھا آج یہاں کوئی علماء آ رہے ہیں، کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ جی جی. اس نے جیب سے نا 5 یا 10 ہزار روپے نکالا، کہنے کا یہ میری طرف سے نا ہدیہ لے لو، علماء کی خدمت کرنا. کہنے کہ جو 10 ہزار روپے دیکھا تو میرا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کہا اچھا جو میں نے کہا ہے اس پر معذرت، اور آئندہ اگر آپ کو پیشاب نہ بھی آئے ہو تو آ کے بیٹھ جایا کرو. آپ ہیں جی نہیں قاضی صاحب ناراض ہوں یا راجہ صاحب ناراض ہوں، سارے نو خوش کرنے کا طریقہ ہدیہ ہے. ہدیے کے ساتھ جو ہے نا بندہ کیا ہو جاتا ہے. تسی بھی جڑے بندے ناراض ہیں نا جی، تو پتہ ہے نا انہاں طرف ہدیہ بھیجو کہ پتہ راضی ہو جان. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں ہدیہ بھیجنے والی ہوں. فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتی ہوں. بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، وہ جو ہدیہ لے کر جائیں گے وہ واپسی خبر کیا لے کر آتے ہیں. کیا سلیمان ہدیے پر خوش ہو گیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے، یا بات آگے چلتی ہے. وہ آئے جناب ہدیہ لے کر. اب ہدیہ کی تفصیل چونکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لہذا ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. کیا بھیجا؟ کچھ مال متا بھیجا، جو بھی بھیجا اس نے. وہ آئے آگے تو یہاں بادشاہ جنات تابع ہیں، اور ان میں سے وہ سمندر میں غوطے مار مار کے موتی اور پتہ نہیں کیا کیا نکالتے ہیں. اتنی بات ضرور تھی کہ انہوں نے اپنا ہدیہ دیکھا اور حضرت سلیمان کا یہ تخت دیکھا تو اپنے آپ کو ویسے شرمندہ ہوئی ہوں گے کہ یار ہم ہدیہ لے کر آئے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ بڑا اللہ کا کرم ہے. بہرحال حضرت سلیمان نے فرمایا قال اتمدوننی بمال، اور تم مجھے مال کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہو. میں نے تمہیں کہا ایمان لے آؤ، اور تم جناب آگے سے مجھے مال پیش کر رہے ہو. مال کا تو میرا مطالبہ ہی نہیں ہے. اتمدوننی بمال، تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال کے ذریعے. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مجھے رب نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم مجھے دے رہے ہو. تمہارے ہدیوں کی مجھے کوئی ضرورت ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے. ہدیے رکھو اپنے پاس. یہ ہدیہ تو نہیں تھا نا، یہ تو رشوت تھی. یہ کیا تھی؟ رشوت تھی. کہ جناب قانون نافذ کرنے والا ادارہ آیا اور میں کہوں جی سر جی تھوڑا سا ہدیہ لے لو. یہ ہدیہ کیا ہے؟ یہ تو رشوت ہے نا. ہدیہ تو وہ ہوتا ہے جب کوئی معاملہ میرا اگلے کے ساتھ نہ ہو، بس ویسے خوشی کے ساتھ دوں، وہ ہوتا ہے ہدیہ. میں نے تمہیں نوٹس بھیجا کہ تم کفر و شرک کو چھوڑو، سرکشی کو چھوڑو، تو یعنی کو چھوڑو اور مسلمان بنو، اور تم آگے سے پیسے دے رہے جی یہ لے لو. مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم جیسے بے ایمان ہیں اسی طرح رہیں، ہم جیسے شرک کر رہے ہیں کرتے رہیں، جو ظلم کر رہے ہیں کرتے رہیں، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں، اور آپ یہ لو اور سائڈ پہ ہو جاؤ. پر میں نا یہ والا کام ہمیں نہیں چاہیے. لے جاؤ اپنا ہدیہ واپس، رب کا دیا بڑا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم ہدیوں کے ساتھ خوش ہو رہے ہو. میں کہتا ہوں اللہ کے آگے فرما بردار ہو جاؤ، اور تم جناب ہدیے دے کر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، مجھے یہ نہیں چاہیے. اور بالکل ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے، آپ کے چچا سے ملے، ابو طالب کو کہنے لگے ابو طالب تم بوڑھے ہو گئے ہو اور یہ کب تک معاملہ چلتا رہے گا، آپ کیوں نہیں اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کن بات کر دیتے. ابو طالب نے کہا بھتیجے تیری برادری کے لوگ آئے ہیں، وڈیرے لوگ آئے ہیں، سردار لوگ آئے ہیں، بڑی آفر دے کر گئے ہیں. کہتے ہیں جتنا پیسہ کہتا ہے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں گے، جو مال کہے گا پہنچائیں گے، شادی چاہتا ہے کرائیں گے، حکومت چاہتا ہے دلوائیں گے، نہیں تو پھر مقابلہ، پھر ہم اس کو مار ڈالیں گے. تو بھتیجے کچھ رحم کر اپنے اوپر بھی اور کچھ رحم کر میرے اوپر بھی. میں بھی اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کب تک تیرا ساتھ دیتا رہوں گا، تم مہربانی کر ذرا نرمی اختیار کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ چچا بھی سرداروں کی باتوں میں آ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ بھی اب میں شاید میرا ساتھ چھوڑنے والے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں
اور آپ نے فرمایا چچا جان اگر آپ نہیں میرے ساتھ کر سکتے نا تو بالکل آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے میرے ساتھ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، یہ مجھے مال دیں گے، یہ مجھے پیسہ دے کر خریدنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، یعنی پوری کائنات میری مٹھی میں دے دیں، میں پھر بھی اللہ کے حکم کو پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وحد چے در پائے ریزی زرش وگر شمشیر ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نباشت ز کس بری نست بنیاد توحید بس۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جو رب کو ماننے والا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو یا سر کے اوپر تلوار رکھ دو، امید و حراسش نباشت ز کس، اس کے دل میں نہ لالچ جاتی ہے نہ تلوار کا خوف جاتا ہے، بری نست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد یہ لالچ پر نہیں عقیدہ توحید پر رکھی گئی ہوتی ہے۔ اس لیے سلمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے لالچ دے کر تم خوش نہ کرو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں شرک چھوڑو کفر چھوڑو، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ سونا لے لو پیسے لے لو، اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، رکھو اپنے ہدیہ اپنے پاس، ارجع الیہم لوٹ جاؤ ان کی جانب، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ ہم لشکر لے کر آئیں گے تمہارے پاس، پھر اب ہوگا جہاد اور پھر ہوگا اللہ کے دین کا بول بالا، لا قبل لہم بہا، اور جس کا مقابلہ نہ کر سکو گے تم، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا ذِلَّةً، نتیجہ یہ نکلے گا جب اللہ کے نبی سے ٹکراؤ گے تو پھر ذلیل ہو جاؤ گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ رسوا ہو کر نکلیں گے اس ملک کے سبا سے، اور پھر اس دھرتی پر سبا کی دھرتی پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ حضرت سلیمان نے واپس کر دیا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا